اردو ترجمہ خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 26 ربیع الثانی 1442 ہجری بمطابق 11 دسمبر 2020 بعنوان جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے گا اللہ اسے بدلے میں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل بن جمیل غزاوی حفظہ اللہ تعالی، ترجمہ با آواز ڈاکٹر حشر الدین مدنی۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اسے پختہ اور اچھی طرح پیدا کیا، وہی اسے زیادہ جاننے والا ہے، اور کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند اور درست ہے اس کا بھی وہ زیادہ جاننے والا ہے۔ اس لیے اس نے ہمیں اپنے نفسوں کو پاک کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ اس لیے جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو، اس کی اصلاح اور اس کی خصلتوں کی تہذیب پر توجہ نہ دی جائے، اس کی کجی کو سیدھا نہ کیا جائے، اسے طاعت پر رام نہ کیا جائے، اور اسے گھٹیا اخلاق اور گھناؤنے رذائل سے پاک نہ کیا جائے، تب تک بندے کی درستی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آدمی جب بھی اپنے دل کی دنیا تقوی پر رکھنا چاہے اسے صبر اور حد درجے کی ضرورت، جد و جہد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ نفسوں پر شہوتوں اور لذتوں کی بالادستی اور غلبہ ہوتا ہے، اور دلوں پر ان کی پکڑ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا چھوڑنا کٹھن، ان سے باز رہنا مشکل اور ان سے چھٹکارا پانا دشوار ہو جاتا ہے۔ تاہم جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ اسے بچا لیتا ہے اور اسے ہدایت دیتا ہے، اور اس کی پناہ لے اور اس سے مدد طلب کرے اس کی مدد کرتا ہے اور اسے پناہ دیتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں اپنے رب پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کے بندوں، معلوم چیزوں اور بری عادتوں کو چھوڑنے میں اسی شخص کو مشکل اور کٹھنائی ہوگی جو انہیں غیر اللہ کے لیے چھوڑے گا، مگر جو انہیں سچ میں اللہ کے لیے اپنے دل میں اخلاص پیدا کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چھوڑے گا وہ یقیناً انہیں چھوڑنے میں کوئی مشقت نہیں پائے گا۔ ہاں، پہلی مرتبہ اور شروع میں اس سے مشقت ہو سکتی ہے تاکہ وہ آزمایا جائے کہ وہ آیا انہیں چھوڑنے میں سچا ہے یا جھوٹا۔ اگر وہ اس مشقت پر تھوڑا صبر کر لے گیا تو مشقت لذت میں بدل جائے گی اور وہ طاعت کی چاشنی چکھے گا، اور حرام کام کی رغبت جتنی بڑھے گی نفس اسے کرنے کا جتنا خواہش مند ہوگا اور اس کے محرکات جتنے زیادہ ہوں گے اس کے چھوڑنے میں اتنا زیادہ اجر ہوگا، اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے نفس کے ساتھ لڑائی میں ثواب اتنا ہی دوچند ہوگا۔ اس شخص کا اجر کتنا عظیم ہے جو توبہ کرے، رجوع کرے اور اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دے اور برائیوں کے ارتکاب سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے ان لوگوں کی جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ گناہ کرنا چاہے تو تم اسے اس پر نہ لکھو یہاں تک کہ وہ اسے انجام دے دے۔ اگر وہ اسے انجام دے دے تو تم اسے اتنا ہی لکھو، اور اگر وہ اسے میرے لیے چھوڑ دے تو اس کے لیے اسے ایک نیکی قلم بند کرو۔ متفق علیہ۔ بھائیو، شرعی نصوص اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے کچھ چھوڑے گا
اور اس چیز کو ترجیح دے گا جس کی طرف اللہ نے بلایا ہے اور اس پر ابھارا ہے، اللہ اسے بدلے میں اس سے بہتر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہرگز کوئی چیز نہیں چھوڑو گے مگر اللہ تمہیں بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ان کی ایک روایت میں ہے کہ تم ہرگز اللہ عز و جل کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑو گے مگر اللہ تمہیں اس کے بدلے میں وہ چیز دے گا جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہے۔ اللہ کے بندو، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تقوی کو لازم پکڑتا ہے اور نافانی آخرت کو فانی دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ چنانچہ وہ جو چھوڑتا ہے اللہ کی خوشنودی کی طلب اور اس بات کی چاہت میں چھوڑتا ہے کہ اللہ اس سے بدلے میں وہ عطا کرے گا جو اس سے عظیم ہوگا۔ اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے، جسے خوشی ہو کہ اللہ اسے آخرت میں شراب پلائے تو اسے دنیا میں چھوڑ دے، اور جسے خوشی ہو کہ اللہ اسے آخرت میں ریشم پہنائے تو وہ اسے دنیا میں چھوڑ دے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کا ضامن ہوں جو جدال کو چھوڑ دے گرچہ وہ حق پر ہو، اور اس شخص کے لیے جنت کے بیچ میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے گرچہ وہ بطور مذاق ہی ہو۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا ہے، جس نے غصہ پی لیا حالانکہ اسے کر گزرنے پر قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا یہاں تک کہ اسے اختیار دے گا کہ حور عین میں سے جو چاہے چن لے۔ اسے امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے کوئی خاص لباس چھوڑ دے حالانکہ اس کی استطاعت رکھتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا یہاں تک کہ اسے اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو چاہے پہن لے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی سنتوں اور شریعت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ جو شخص کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑے گا اللہ اسے بدلے میں اس سے بہتر عطا کرے گا اور وہ اسے نہیں گوائے گا۔ سو جو شخص شرک باللہ کو چھوڑے گا اور غیر اللہ کے لیے عبادت کی کوئی قسم انجام دینے سے باز رہے گا، اللہ کو ایک جانے گا اور اس کی طرف عبادت کے ساتھ اور اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے متوجہ ہوگا، اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کا سینہ کشادہ ہوگا، اس کی عقل محفوظ رہے گی، اس کو دل جمعی حاصل ہوگی، اس کا نفس پاک صاف ہوگا، اس کا انجام اچھا ہوگا اور اسے دنیا و آخرت میں خوشخبری حاصل ہوگی۔ رحمان کے بندوں کی صفات میں سے شرک، قتل اور زنا سے بچنا اور کبائر اور بڑے گناہوں سے دور رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہے وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے رحمان کے بندوں کی صفات کا ذکر اپنے اس فرمان سے ختم کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گی، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ جو شخص اللہ کے قدر پر اعتراض کرنا چھوڑے گا، مصائب کے وقت ناراضگی سے اپنے آپ کو دور روکے گا اور اپنے تمام معاملات کو اپنے رب کے حوالے کرے گا، اللہ اس کی رضامندی اور یقین عطا کرے گا اور اس کا انجام اچھا کرے گا۔ جو شخص جوتشیوں، جادوگروں اور شعبدہ بازو کے پاس جانا چھوڑے گا، اللہ اسے صبر، سچا توکل اور توحید کی تکمیل عطا فرمائے گا۔ جو شخص غیر اللہ سے ڈرنا چھوڑے اور اللہ کی خشیت اس کا شعار بن جائے، وہ اوہام سے محفوظ ہوگا اور اللہ اسے ہر چیز سے امن دے گا، حق اس کا رہنما بنے گا اور اللہ کی رضا اس کی مطلوب مقصود ہوگی۔ جو شخص بدشگونی چھوڑے گا اور وسوسوں اور بد عقیدگیوں سے بچے گا، اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کا یقین اور اپنے رب پر اس کا توکل مضبوط ہوگا۔ جو شخص دنیا کے فانی ساز و سامان پر ٹوٹ پڑنے اور اس کی فوری لذتوں میں مگر رہنے کو چھوڑے گا، اللہ اس کے لیے اس کے معاملات کو اکٹھا کر دے گا اور اس کی بے نیازی اس کے دل میں کر دے گا اور اس کے پاس دنیا بادل ناخواستہ آئے گی۔ جس شخص نے وہ اشیاء یا خرد و نوش یا تجارت وغیرہ چھوڑ دی جس کی حلت میں شبہ ہو اور ان کے جواز کا یقین نہ ہو، وہ محرمات میں پڑنے کے ڈر سے شبہات سے بچا، شبہ آمیز چیز کو چھوڑ کر شبہ سے خالی چیز کو اختیار کیا اور اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا۔ جو شخص شہرت کی طلب اور نمود کی محبت چھوڑے گا، اللہ اس کی شان بلند کرے گا، اس کا نام اونچا کرے گا
اس کی فضیلت پھیلائے گا اور اسے لوگوں کی محبت عطا فرمائے گا۔ جو شخص لوگوں سے مانگنا اور اس سے امید لگانا چھوڑے گا، ان کے سامنے اپنے چہرے کا پانی نہیں بہائے گا اور اپنی امید صرف اللہ سے لگائے گا اور اس کے سوا کسی سے نہیں لگائے گا، اللہ اسے اس کی چھوڑی ہوئی چیز سے بہتر عطا فرمائے گا، اسے دل کی آزادی، نفس کی وسعت اور مخلوق سے بے نیازی عطا فرمائے گا۔ جو شخص والدین کی نافرمانی چھوڑے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کے حق میں کوتاہی نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ احسان کرے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا، اس کے معاملات کو آسان کرے گا اور حسن سلوک اس کے گناہوں کی بخشش اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ جو شخص اپنے قرابت داروں سے قطع رحمی نہیں کرے گا اور ان کی بیزاری اور اذیت پر صبر کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، ان کی محبت حاصل کرے گا اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے رزق میں کشادگی عطا کرے گا، اس کی عمر بڑھائے گا اور جب تک وہ اس صلہ رحمی پر قائم رہے گا، اللہ کی طرف سے ہمیشہ اس کے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔ جو شخص بری صحبت اور برے ساتھیوں کو چھوڑے گا، اللہ اس کے بدلے اسے نیک ساتھی اور پسندیدہ ہم نشین عطا کرے گا، جن کے پاس وہ نفع و فائدہ پائے گا اور ان کی صحبت اور ہم نشینی سے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کرے گا۔ جو شخص خرید و فروخت میں فریب دہی اور دھوکہ دڑی کو چھوڑے گا، اس کی تجارت میں برکت ہوگی، اس پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اور اس کے سامان پر ان کی توجہ زیادہ بڑھے گی۔ سچا امانت دار مسلم تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جس نے سود اور سود کے مختلف معاملات اور خبیث کمائی کو چھوڑے گا، جو مختلف سودی معاملات اور خبیث کمائی کو چھوڑے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، وہ قناعت شیار ہوگا، اللہ اس سے اپنے وسیع فضل سے دولت مند بنائے گا اور وہ کامیابی، سعادت اور طمانینت حاصل کرے گا۔ جو غبن کرنا اور مال چوری کرنا اللہ کے خوف سے چھوڑے گا، اللہ اسے کشادگی عطا کرے گا، حلال کمائی سے مالدار بنائے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان نہ ہو، اس بات کے بدلے کہ اس نے وہ چیز چھوڑ دی، اس بات کے بدلے کہ اس نے وہ چیز چھوڑی جو حلال نہیں ہے۔ جو بخل کو چھوڑے گا، فیاضی اور سخاوت کو ترجیح دے گا اور اپنے مال سے لوگوں کی غمخواری کرے گا، لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ اللہ اور جنت سے قریب ہوگا، اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا جائے گا اور فکر غم اور سینے کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ اور علم میں بخیلی بخل کی بدترین اور قبیح ترین قسم ہے، سو جس نے علم میں بخیلی کرنا چھوڑ دیا اور اسے چھپایا نہیں بلکہ اسے پھیلایا، عام کیا اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا، چنانچہ جاہل کو سکھایا، پوچھنے والی کی رہنمائی کی اور غافل کو نصیحت کی، تو اس کے لیے ان لوگوں کے برابر اجر ہے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور علم کی فیاضی کی اعلیٰ ترین مراتب میں سے ہے۔ جس نے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کو چھوڑا، اس پختہ ارادے کے ساتھ کہ وہ قرض کی ادائیگی اس کے وقت سے مؤخر نہیں کرے گا، اللہ اس کی سچی نیت اور ادائیگی کی رغبت کی وجہ سے اسے توفیق دے گا، اس کی مدد کرے گا اور اس کی طرف سے قرض ادا کر دے گا۔ جو ادائیگی سے عاجز قرضدار سے اپنا حق چھوڑ دے اور اس سے درگزر کرے بئی طور کہ اس پر پورا قرض یا جزوی قرض معاف کر دے یا کشادگی کے وقت تک اسے مہلت دے، اللہ اس سے درگزر فرمائے گا اور اس کے لیے آسانی کرے گا۔ اور جو قرض اس نے معاف کیا ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا جس کا اسے اجر دیا جائے گا اور اس کے گناہ کی مغفرت ہوگی اور جنت سے نجات کا سبب بنے گا، اور اللہ قیامت کے دن اسے اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ جس نے بہت زیادہ مہر لینا چھوڑا، اس نے مہر کو ہلکا کرنے اور نکاح کو آسان کرنے میں شریعت کی موافقت کی، اس میں سودا بازی اور تکلف کے مفاسد سے بچا اور اس کا نکاح بابرکت ہوا۔ جس نے اپنی بیوی سے خوراک کراتے وقت بدلہ نہیں لیا اور جو مہر اسے دیا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کا مطالبہ نہیں کیا، اسے اس پر ثواب دیا جائے گا اور اللہ اس کے بدلے ایسا منافع عطا کرے گا جو اس کی مال رفتہ کی بھرپائی ہوگی۔ جو کبر و غرور کو چھوڑے گا اور تواضع کو لازم پکڑے گا، وہ فضائل و کمالات حاصل کرے گا، اس کی سرداری پوری ہوگی، اس کی قدر بڑھے گی اور اس کی فضیلت بلند ہوگی، کیونکہ جس نے بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ نے اسے بلند کیا۔ جو حسد کو چھوڑے گا اور اسے دبانے میں اپنے آپ سے جدوجہد کرے گا، وہ اس کے گناہ اور نقصان سے محفوظ ہوگا۔ حسد ایک لا علاج بیماری اور کمینہ خصلت ہے جو پہلے حسد کرنے والے کو لگتی ہے پھر اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ اور جس نے لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرنے اور ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے اور ان کے عیبوں کے پیچھے پڑنے کو چھوڑ دیا،
وہ دل کی تشویش اور بے سود چیز میں فکر کے مشغول ہونے سے بچ گیا، نتیجتاً وہ اپنے نفس پر غور کرے گا اور اپنی حالت کی اصلاح میں مشغول ہوگا۔ جو کم عقلوں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دے گا اور نادانوں سے اعراض برتے گا، وہ اپنی آبرو کی حفاظت کر لے گا، وہ اپنے آپ کو راحت دے گا، اطمینان قلب کے ساتھ جیے گا، اور اللہ اس کا مددگار ہوگا اور اس کے لیے کافی ہوگا۔ جس نے اس شخص کے انتقام نہیں لیا اور اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالی جس نے اس پر ظلم کیا اور اس سے بدسلوکی کی، بلکہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس سے درگزر کیا اور اپنے حق سے دستبردار ہوا، دلوں میں اس کی سرداری اور عظمت حاصل ہوگی، اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا اور یہ کام اللہ کی معافی، رحمت اور مغفرت کا سبب بنے گا۔ جو آرام اور سستی چھوڑے گا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت اور کام پر متوجہ ہوگا، اس کی ہمت بلند ہوگی اور اس کے وقت میں برکت ہوگی اور مختصر وقت میں بہت سی بھلائیاں حاصل کرے گا۔ جو شخص لغو کلام اور باطل بات کو چھوڑے گا اور بے مطلب کی چیزوں میں نہیں پڑے گا، وہ محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن کامیابی اور نجات سے سرفراز ہوگا۔ جس نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جنہوں نے اسے چھوڑا اور اس سے بیزاری برتی، بلکہ انہیں سلام کرنے اور اس کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کرنے میں جلدی کی، اس نے بھلائی حاصل کی اور تعلق توڑنے کے عقاب سے بچ گیا۔ جس نے چھوٹے بڑے ظاہر و باطن گناہ کو چھوڑ دیا اور تمام قسم کے گناہوں سے دور رہا، وہ ان کے عقاب سے بچ گیا۔ اس نے اللہ کی قدر کو پہچانا اور اس کی عظمت کو محسوس کیا، نتیجتاً وہ طاعتوں پر متوجہ ہوگا اور احسان کے مراتب میں ترقی کرتا جائے گا۔ جو کھل کر گناہ کو کرنا چھوڑ دے گا، جو کھل کر گناہ کرنا چھوڑ دے گا اور اسے ظاہر نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے پردے میں اپنے آپ کو چھپائے گا اور گناہوں پر اصرار نہیں کرے گا، اللہ اسے معاف کرے گا، اس کی پردہ پوشی کرے گا اور اسے بے نقاب نہیں کرے گا اور اس کی آبرو کو بے داغ رکھے گا اور وہ توبہ اور پشیمانی سے زیادہ قریب ہوگا۔ جس نے نشہ آور اشیاء منشیات، سگریٹ، حقہ وغیرہ جیسی خبیث چیزیں لینا چھوڑ دیا، وہ گناہ اور سزا سے بچ گیا، اپنے دین کو بچا لیا۔ جو شخص حرام عشق اور مذموم رشتوں کو چھوڑے گا اور اپنی نگاہ کو رابطے کے وسائل میں حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچا کے رکھے گا اور اس پر صبر کرے گا اور کلیتاً اللہ پر متوجہ ہوگا، اسے تسلی عزت نفس اور پاک دامنی سے نوازا جائے گا اور شدت غم، ذلت اور حرام محبت اور مذموم رشتے میں دل کی اسیری سے نجات پائے گا، اور مقابل میں اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر دیا جائے گا، ایمان کی چاشنی اور طاعت کی لذت پائے گا، اللہ اس سے بدلے میں سچی فراست، نور اور بصیرت عطا کرے گا اور اس کے اعضاء اس کے لیے محفوظ رکھے گا، پھر انہیں اللہ کی طاعت کے سوا کسی اور میں استعمال نہیں کرے گا۔ جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو سننا چھوڑ دے گا، اس کے بدلے میں اسے تلاوت قرآن، اس کے سماع سے احساس کے لذت، کانوں کی راحت، دل کے سکون اور سینے کی کشادگی سے نوازا جائے گا۔ جو غیبت، چغلخوری، لغو اور باطل کی محفلوں کو چھوڑے گا، وہ ذکر، نصیحت، نفع بخش دروس اور بڑے فوائد کی محفلوں سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت میں برکت دے اور ان کی آیت اور حکمت سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنے اولیاء متقین کا مددگار ہے اور وہ نیکوکاروں کو دوست بناتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر، آل پر، اور جو آپ کے سنت اور طریقے پر چلے ان پر۔ اما بعد، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے گا، اللہ اس کے بدلے میں اسے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اس عظیم اصول کے قرآن کریم میں کئی دلائل اور شواہد ہیں۔ ان میں کچھ شواہد وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بعض انبیاء کے بارے میں ذکر کیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم، اپنے باپ اور ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کی جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، تو اللہ نے انہیں اسحاق، یعقوب اور نیک ذریت سے نوازا اور ان کے لیے کافی ہوا۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں نے ان کے رب کے ذکر سے غافل کر دیا تو انہوں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بدلے میں اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کی پیٹھ پر جہاں چاہتے سوار ہو کر چلتے۔
اور یوسف علیہ السلام نے جب اللہ کی معصیت کو چھوڑا اور زنا میں نہیں پڑے جبکہ ان کے لیے اس کے اسباب میسر تھی، انہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کے پاس موجود انعام کو ترجیح دیتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اور ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اپنے نفس کے لیے ان کا انتقام نہیں لیا، تو انہیں دنیا و آخرت میں سعادت، غلبہ اور عزت حاصل ہوئی۔ اور اہل کہف جب اپنی قوم سے الگ ہو گئے اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا، تو اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، ان کے لیے توفیق اور راحت کے اسباب مہیا کیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے انہیں نشان ہدایت بنایا۔ اولین مہاجرین جنہوں نے گھر بار، مال، بال بچے، دوست اور مال جیسی محبوب معروف چیزوں کو چھوڑا، انہوں نے انہیں اللہ کے لیے چھوڑا اور دین کی مدد کے لیے بیش بہا اور عمدہ چیزوں کو قربان کیا، تو اللہ نے ان سب کے بدلے میں انہیں عز و غلبہ عطا فرمایا اور انہیں زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنایا۔ مسلمانوں، اللہ کی طرف سے عوض اور بدلہ بہت عظیم اور بہت بڑا ہے۔ بسا اوقات بندے کو دنیا ہی میں فوری بدلہ دیا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مال و غیرہ جیسی محسوس چیز سے ہو، مگر عظیم ترین بدلہ اللہ سے انسیت و محبت، اس کے ذکر سے دل کی طمانینت، طاقت اور نشاط، اور اپنے رب سے اس دل کا خوش ہونا ہے جو دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کر ہے۔ بندہ نے اللہ کے لیے جو کچھ چھوڑا اس کا بدلہ کبھی کبھی مؤخر کر دیا جاتا ہے، سو آخرت میں اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ زیادہ عظیم ہے کیونکہ دنیا کی تمام چیزیں جنت کے ایک ذرہ کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اہل تقوی اس بدلہ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں جو انہیں دنیا میں حاصل ہو، بلکہ ان کے عظیم ترین فکر اور غایت درجہ آرزو یہ ہے کہ انہیں آخرت میں بدلہ ملے۔ اللہ کے بندوں، جن چیزوں کا ذکر مناسب ہے ان میں سے یہ ہے کہ جن چیزوں کو بندہ اللہ کے لیے چھوڑے ان میں دین کے معاملات میں سے کوئی معاملہ داخل نہیں، بلکہ یہ تو مذمت، نقصان اور گھاٹا شمار کیا جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگ اپنی دنیا کو درست کرنے کے ارادے سے اپنے دین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑیں گے، مگر اللہ ان پر اس چیز کا دروازہ کھول دے گا جو ان کے لیے اس سے زیادہ نقصان دہ اور بری ہوگی۔ اللہ کے بندوں، جب معاملہ ایسا ہے تو کیا اس حقیقت کو کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے گا اللہ اس کے بدلے میں اسے اس سے بہتر عطا فرمائے گا، جان لینے کے بعد وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے حالات پر غور کریں، اپنے معاملات کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ ہم کس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑیں کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے۔ ساتھ ہی ہم اس دوران عبادت کا شعور رکھیں اور اللہ کے تقرب کے طلبگار ہوں، کیونکہ ترک یعنی چھوڑنا نیت اور اخلاص کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی ہے، چنانچہ اسے ریا اور دکھاوا سے آلودہ نہ کیا جائے۔ وہ لوگ کتنے سعادت مند ہیں جو اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں، اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ دیں، اللہ کی طاعت میں نفس کے ساتھ جد و جہد کریں اور اللہ کی مغفرت اور خوشنودی طلب کرتے ہوئے گناہوں اور خطاؤں کو چھوڑ دیں۔ اتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام پڑھیں سب سے بہترین مخلوق پر، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو حکم دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو کفر اور کافروں کو رسوا کر، اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما، اے اللہ تو ہمارے ملکوں کو امن عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے ملکوں سے بلا اور مصیبت کو ہٹا دے اور ہمارے اس ملک سے تمام مصیبت کو دور فرما دے اور تمام مسلمانوں کے ملکوں سے دور فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطن میں امن عطا فرما، ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ تو ہمارے ولی امر کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، تو اس سے راضی ہو یا حی یا قیوم، اور تو انہیں تقوی اور نیکی کے کام پر لگا دے۔ اے اللہ تو ہمارے کمزور بھائیوں، تیرے راہ میں جہاد کرنے والے، حدود پر متعین حدود کی محافظوں کی مدد کر۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام
والحمد لله رب العالمين.